غازی اسلام مورخ اہل حدیث حضرت علامہ رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الغفار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ کی یعنی آپ کی یہ کانفرنس اپنے موضوع کی مناسبت سے پورے پاکستان میں ایک حوالہ بن چکی ہے۔ آج کی یہ کانفرنس جس طرح ہمارے امیر پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ فرما رہے تھے کہ 7 ستمبر کا دن ایک طرف سے یوم فضائیہ پاکستان کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے اور دوسری طرف یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ اور حفاظت کا دن۔ آپ کا گجرانوالہ شہر میری جماعت کی تاریخ میں ایک درخشندگی رکھتا ہے، تابندگی رکھتا ہے۔ آپ کے اس شہر سے میری جماعت کے مرکزی 3 امراء کا تعلق رہا ہے، 2 ناظمین اعلیٰ کا تعلق رہا ہے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے بعد بند کرو یار، میں سیدھا سادہ بندہ کی کو بند کرو۔ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے بعد شیخ الکل فی الکل کا لقب دیا گیا تھا۔ وہ امیر رہے ہمارے مرکزی۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، جو ناظم اعلیٰ بھی رہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اور بعد ازاں مرکزی امیر بھی رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تابندہ ستاروں میں سے اور ہمارے مرکزی امیر رہے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اگرچہ ان کی پیدائش سیالکوٹ کی تھی لیکن بعد میں ان کی زندگی کا سارا حوالہ اور ان کے خاندان کی مناسبت سے گجرانوالہ ہی ان کی پہچان ٹھہرا ہے۔ وہ بھی ہمارے مرکزی ناظم اعلیٰ رہے۔ حضرات، اسی طرح تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تمام کے تمام بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر
حضرت علامہ شہید تک سب کے سب نے تحریک ختم نبوت میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ ایک ایک شخصیت پر مفصل اور مبسوط کتابیں لکھی جا سکتی. حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمارے بریلوی احباب کا ایک رسالہ ہے کنز الایمان، جو لاہور سے شائع ہوتا ہے. ستمبر 2009 میں اس نے ختم نبوت نمبر شائع کیا، اور اس میں مسجد وزیر خان کے خطیب مولانا ابو البرکات کی زبانی مولانا اسماعیل سلفی کی جیل کے اندر گزری ہوئی زندگی کے بارے میں لکھا. اور اسی طرح مولانا کوثر نیازی نے جو کتاب لکھی تھی کالموں کا مجموعہ مشاہدات، اس کے اندر باقاعدہ اس نے یہ لکھا کہ میں نے جیل کے اندر مولانا محمد اسماعیل سلفی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کا جو کردار رہا ہے ختم نبوت کے اندر وہ محتاج بیان نہیں ہے. یہی 7 ستمبر کا جو دن ہے، اس کے پس منظر کے اندر ایک تاریخ ہے. الحمدللہ آج کے اخبارات میں اس تاریخ کو میں نے رقم بند کیا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ اشاریے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تحریک چلی تھی 1953 کے اندر، جس میں ہمارے کوئی اس وقت کے نامور عالم دین ایسے نہیں ہوں گے جو جیل کے اندر نہ گئے ہو تحریک ختم نبوت کے لیے. دوسری تحریک چلی تھی 1974 کے اندر، جو نتیجہ خیز ہوئی اور جس کی وجہ سے 7 ستمبر کا دن یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. معاملہ یہ ہوا کہ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء چناب ایکسپریس کے ذریعے سے ملتان سے بیٹھے اور گئے شمالی علاقہ جات کے تفریح کے لیے. اس وقت چناب ایکسپریس کا جو روٹ تھا ملتان سے چلتی لیل پور میں آتی، جسے آج فیصل آباد کہا جاتا ہے. لیل پور سے وہ چنیوٹ کے راستے ربوہ کو کراس کرتی، سرگودا جاتی، سرگودا سے پھر راولپنڈی جایا کرتی تھی. 22 مئی 1974 کو جب یہ ایکسپریس ربوہ کے اسٹیشن پر پہنچی تو ربوہ کے اندر جس کو مرزائیوں نے اپنی ایک سلطنت اور ریاست سمجھا ہوا تھا، وہاں وہ لٹریچر تقسیم کر رہے تھے قادیانیت کا، مرزائیت کا. انہوں نے ایک ایک ڈبے میں جا کر لوگوں کو وہ لٹریچر دینا شروع کر دیا، ہینڈ بل کی صورت میں، پمفلٹوں کی صورت میں، کتابچوں کی صورت میں. جب وہ لوگ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کی اس بوگی میں پہنچے تو طلباء نے ان سے مختلف سوال کرنے شروع کر دیے. جس طرح نوجوان اور بالخصوص طلباء کا یہ معاملہ ہوتا ہے، سوالات کیے، کسی کا جواب مرزائی دے پائے، کسی کا نہ دے سکے. ایسے میں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء نے اونچی آواز کے ساتھ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگائے. گاڑی اپنے وقت مقررہ سے وہاں سے روانہ ہو گئی. 22 مئی 1974 کا یہ واقعہ ہے. 29 مئی کو یہی ٹرین واپس آئی جو مرزائی گماشتے ریلوے کے محکمے کے اندر تھے. انہوں نے اطلاع کر دی. چنانچہ ربوے سے پہلے ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے نشتر آباد، وہاں کوئی ٹرین کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن منصوبے کے تحت اس ٹرین کو وہاں روک لیا گیا. نشتر آباد کا اسٹیشن ماسٹر مرزائی تھا. اس نے نیچے اتر کر
اس ڈبے کے اوپر جو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کا ڈبہ تھا، بوگی تھی، اس کے اوپر نشانات لگائے. اس گاڑی کو تب تک روکے رکھا جب تک ربوہ سے اس کو کہا نہیں گیا کہ بھیج دے. کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ مرزائی مسلح ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ، ریوالور، پسٹل، چند ایک ریوالور زیادہ، لاٹھیاں، ہاتھیاں اور پتھروں کے ساتھ مسلح ہو کر سینکڑوں کی تعداد میں ریلوے اسٹیشن کی لائن کی دونوں طرف کھڑے ہو گئے. انہوں نے یہاں آ کر اسٹیشن ماسٹر نے، جو اس کا گارڈ تھا، ڈرائیور تھا، اس کو نیچے اتار لیا اور پھر ان طلباء کے اوپر حملہ آور ہوئے. ان طلباء نے بچنے کے لیے اندر سے کنڈیاں لگائی، دروازوں کو توڑ کر ایک ایک طالب علم کو نکال کر زمین پہ پھینک کے ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ کئی ایک مرنے کی حالت تک جا پہنچے. خوب جی بھر کے تشدد کرنے کے بعد ان کو وہاں سے روانہ کیا. چنیوٹ میں پہنچے، کسی طرح سے چنیوٹ کے اندر اطلاع ہوئی، انہوں نے لیل پور کے اندر اطلاع کر دی. چنانچہ جب یہ گاڑی لیل پور میں پہنچی تو پورے لیل پور کے غیرت مند مسلمان اسٹیشن پر آ کر جمع ہو چکے تھے. کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، کیا جماعت اسلامی سے تعلق، سارے کے سارے وہاں جمع ہو چکے. اور جب انہوں نے ان طلباء کی حالت زار کو دیکھا تو سسکیاں بلند ہو گئیں، ہچکیاں بند گئیں، لوگ رونے لگے. ایسے میں جن کی حالت زیادہ نازک تھی ان کو لیل پور کے، یعنی آج کے فیصل آباد کے ہسپتالوں کے اندر بھیج دیا گیا. باقیوں کی مرہم پٹی کر کے ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا. وہاں کھڑے ہو کر علماء کرام نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اے غیرت مند مسلمان نوجوانوں، اے طلاب اسلام، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا. چنانچہ پورے پاکستان کے اندر جب یہ خبر پھیلی، لوگوں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا. لوگ دیکھ چکے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ مٹھی بھر لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے، سازشیں کرنے والے، ختم نبوت کی پاک اور پوتر چادر پر داغ لگانے کی جسارت کا سوچنے والے، ان لوگوں کی وجہ سے جو اس ملک کے اندر حکومتوں کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا تھا سب کے سامنے تھا، تھے چند مٹھی بھر. اور آج بھی حضرات، آج بھی پاکستان کے اندر مرزائی بہت چھوٹی تعداد کے اندر ہیں، لیکن ان کے سہولت کار بہت زیادہ ہیں. ان کے سہولت کار بہت ہیں. کوئی روشن خیالی کے نام پہ ان کا سہولت کار ہے، کوئی سیکولرزم کے نام پر سہولت کار ہے، کوئی شخص زمینی حقائق کے نام پر سہولت کار ہے، کوئی دانشوری کے نام پر ان کا سہولت کار ہے. وہ ان کے سہولت کار نہیں، پاکستان کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. پورے پاکستان کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جگہ جگہ جلسے اور جلوس نکلے. اس وقت علماء کرام نے اپیل کی کہ 14 جون 1974 کے روز پورے پاکستان کے اندر ہڑتال ہوگی. چنانچہ حکومت کے، اس وقت کی حکومت کے وزیر اعلیٰ تھا اس وقت حنیف رامے، وزیر اعظم تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو. کوشش کی کہ ہڑتال ناکام ہو، لیکن پورے پاکستان کے اندر یہ ہڑتال بہت ہی کامیاب ہوئی. اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے حنیف رامے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک کمیشن قائم کیا کہ اس کی آزادانہ تحقیق کی جائے گی. لیکن دوسری طرف تمام علماء کرام نے 16 جون 1974 کو لیل پور کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا تاکہ وہاں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. چنانچہ
اس وقت کی تمام مسلم تنظیمیں کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتی تھی، سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے اور وہاں ایک پلیٹ فارم بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا مجلس عمل تحفظ ختم نبوت۔ شورش کاشمیری مرحوم کی ایما پر، ان کی تجویز پر اس کا صدر بنایا گیا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند کے استاذ العلماء، ان کو اس کا صدر بنایا گیا۔ محمود احمد رضوی دارالاحناف کے بریلوی مکتب فکر کے، ان کو اس کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا، اور مرسی جمعیت اہل حدیث کے الحاج میاں فضل حق کو اس کا خازن بنایا گیا، جبکہ نائب صدور کے اندر مولانا عبدالستار نیازی تھے، مظفر علی شمسی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔ اس اجلاس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور نمائندے شامل ہوئے۔ مرسی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میاں فضل حق، حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا محمد اسحاق چیمہ، مولانا محمد صدیق، پروفیسر محمد شریف اشرف اور دوسرے لوگ شریک ہوئے، جبکہ قادیانی محاسبہ کمیٹی کی طرف سے شورش کشمیری کے ساتھ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید شریک ہوئے۔ اسی طرح جماعت احرار کی طرف سے جو لوگ شریک ہوئے ان میں بھی ایک اہل حدیث عالم مولانا عبید اللہ احرار تھے، وہ بھی فیصل آباد کے۔ ان لوگوں نے پھر اعلان کیا کہ پورے پاکستان کے اندر تحریک چلے گی، سیاستدانوں سے ملے، لوگوں سے ملے، جگہ جگہ یہ تحریک عروج پکڑتی چلی گئی۔ حکومت نے کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی نمایاں شخصیت ایسی نہیں ہوگی جس کو پابند سلاسل نہ کیا ہو، جیلوں میں نہ ڈالا ہو، لیکن بات چلتی چلی گئی۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکشن کمیٹی بنی، اس نے 30 جون 1974 کو ایک قرارداد پیش کی قومی اسمبلی کے اندر سپیکر کو مخاطب کر کے، اور اس قرارداد پر جن لوگوں نے دستخط کیے ان میں چند علماء کرام تھے، باقی غیرت مند غیر علماء کرام تھے۔ دستخط کرنے والے ارکان اسمبلی میں سے سب سے پہلا نام مولانا مصطفیٰ الازہری کا تھا، دوسرا نام شاہمند نورانی کا تھا، تیسرا نام پروفیسر غفور احمد کا تھا، پھر اس کے بعد نام مولانا عبدالحق اکوڑا کھٹک والے ان کا تھا، مولانا عبدالاکبر شہید کا نام تھا۔ اس وقت اسمبلی کے اندر یہی چند لوگ تھے، مولانا ظفر احمد انصاری کا نام تھا، لیکن دوسری طرف شیرباز خان مزاری کا نام تھا، عبدالحمید جتوئی کا نام تھا، اور حضرات اس وقت اسمبلی کے اندر 8 یا 9 علماء کرام تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں نے پاس کیا، مولویوں نے پاس نہیں کیا، مولویوں کی محنت کی وجہ سے پاس ہوا، مولویوں کے دباؤ کی وجہ سے پاس ہوا، مولویوں کی اسٹریٹ پاور کی وجہ سے پاس ہوا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس سے اختلاف کیا ہو۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اپوزیشن لیڈر جناب ولی خان تھے۔ اور حقائق کی بات سنیں، حقائق کی بات سنیں، 30 جون 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک ساری کی ساری اسمبلی کو ایک کمیٹی کی حیثیت دے کر خفیہ اجلاس کیا گیا۔ اس اجلاس کے 28 سیشن ہوئے، 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں۔ ان کے اندر پھر یہی نہیں کہ صرف مسلمان جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں، بلکہ بلایا گیا اس وقت کے قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد کو، وہ آیا، اس کو اجازت دی گئی کھل کے بات کرو۔ 17 دن تک اس کو اجازت دی گئی کہ کرو جو کہنا ہے۔ انہوں نے اپنا لٹریچر بھی تقسیم کیا، پمفلٹ بھی تقسیم کیے، 42 سوالات ان سے کیے گئے، ان کے جوابات دیے۔ 17 دن وہ اور 7 دن لاہوری گروپ کا
صدر الدین جو سربراہ تھا اس کو موقع دیا گیا. حضرات کھل کے باتیں ہوئیں اور پھر 5 اور 6 ستمبر کو اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے ساری گفتگو کو سمیٹا. اور وہ گفتگو اگر آپ پڑھیں اس وقت ساری کی ساری کارروائی جو ہے کتابی صورت میں سامنے آ چکی ہے. آپ دیکھیں علماء کرام نے سوالات کیے مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار نے سوال کیے پاکستانیت کے حوالے سے، انہوں نے سوالات کیے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے اندر مرزائیوں کی سازشوں کے حوالے سے، پاکستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے، عام مسلمانوں کے معاشرتی معاملات کے حوالے سے 2 دن گفتگو کو سمیٹا یحییٰ بختیار خان نے. پھر 7 ستمبر کو اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے باقاعدہ ایک بل کی شکل دی جس کے ذریعے سے دستور کی دفعہ 106 اس کے بیٹھو تشریف رکھو بلکہ اگے ہی بیٹھے پاؤں. عبدالحفیظ پیرزادہ نے جو بل پیش کیا ترمیم کے لیے، اس بل کے ذریعے سے دستور پاکستان کی دفعہ 106 کے اندر شق نمبر 3 کے اندر ترمیم کی گئی. اسی طرح دوسری دفعہ 260 کی شق نمبر 2 کے اندر ترمیم کی گئی اور اس کے ذریعے سے یہ لکھا گیا کہ آج کے بعد تمام کے تمام قادیانی، وہ ربوے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ لاہوری کہلانے والے ہوں، جو بھی مرزائے قادیانی کو نبی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اقلیت ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرات جیسے ہی یہ قانون پاس ہوا پورے کا پورا حال نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا. اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھا ولی خان، وہ اپنی نشست سے اٹھا اور آ کر اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے پیشانی کو بوسہ دیا، مبارکباد پیش کی. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کریں تاجدار ختم نبوت. حرمت رسول پہ جان بھی قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایوان کے قائد کی حیثیت سے، وزیر اعظم کی حیثیت سے 40 منٹ تک تقریر کی. مسئلہ قادیانیت پر اس کی تقریر پڑھے جانے کے لائق ہے. میں نے وہ تقریر بھی آج اخبارات کے سپرد کی ہے اور ہمارا جو مرسی جمعیت اہل حدیث کا آرگن ہے ہفتہ روزہ اہل حدیث، اس کے تازہ شمارے کے اندر یہ ساری تاریخی رودات اور ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر موجود ہے. حضرات پوری پارلیمنٹ کے اندر علماء کرام انگلیوں پہ گنے جانے کے قابل تھے. اکثریت ان لوگوں کی تھی جو سیاستدان تھے، اور سیاستدان بھی وہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی بھی سیکولر کہلاتی ہے، پیپلز پارٹی، ولی خان کی پارٹی بھی سیکولر کہلاتی ہے. اس کے باوجود علماء کرام کی قوت، علماء کرام کے پریشر، علماء کرام کے دباؤ کا مقابلہ نہ کیا جا سکا، اس لیے کہ علماء کرام جو بات کر رہے تھے وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے پیارے رسول کی حرمت کی، ختم نبوت کی، ناموس کی، اللہ اور اس کے رسول کی، پاکستانیت کی، اسلام کی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک فرد نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، ایک فرد نے بھی. آج اگر کچھ گماشتے یہودیوں کے، آج اگر گماشتے انڈیا کے، آج اگر گماشتے استعمار کے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر
جو ترامیم ہوئی ہے قادیانیت کے حوالے سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ تھی، آج پاکستان کے مسلمانوں کی تعداد 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ ایک ایک فرد مر سکتا ہے لیکن قادیانیت کے قانون کو ختم کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وقت کم ہے، کہہ رہے ہیں کمیر پوری صاحب کا ذکر ہے۔ کمیر پوری صاحب ممبر نہیں تھے اسمبلی کے، لیکن ممبر محتاج تھے کمیر پوری صاحب کی تحقیق کے، اس لیے بغیر حضرت حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری کے تذکرے کے اس پوری پارلیمانی تاریخ کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جس طرح حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری کے تذکرے کے بغیر پارلیمنٹ کی اس کارروائی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اسی طرح حافظ محمد یوسف گکھروی کے ذکر کے بغیر، کہ جنہوں نے باقاعدہ روحانی طور پر مرزا کی قبر سے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھا ہے، گجرانوالہ کی ختم نبوت کی تاریخ میں اہل حدیث کے کردار کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وقت مختصر ہے اور ان کا وقت تو ختم ہو چکا۔ ہرگز نمیرت آپ کے دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما۔